آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ موجودہ معاشی حالات اور ہماری ذمہ داریاں، یہ موضوع ہے آج کا۔ معروضی حالات کو دیکھا جائے، ہمارے وطن عزیز میں اس وقت جو معاشی حالات، معاشی سمجھتے ہیں جی یہ جو مالی طور پہ، اقتصادی طور پہ یہ جو مہنگائی کا عالم ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر گھر جو ہے وہ اس مہنگائی سے جو ہے وہ افیکٹڈ ہے، متاثر ہے۔ ہر طبقے کو موجودہ مہنگائی نے پریشان کیا ہے۔ تو مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں اور ان صورتحال میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب یہ قحط سالی کا زمانہ آ جائے، جب رزق کی کمی ہو جائے، جب لوگ جو ہے وہ مہنگائی کے عذاب سے دوچار ہوں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی تو ہیں نا جی۔ ہر بات کا ذمہ دار حکمرانوں کو ٹھہرا لینا، ہر بات کا ذمہ دار کسی دوسرے کو ٹھہرا دینا، یہ تو کام چور لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی غلطی ہو گئی تو کہتے جناب یہ تو فلاں بندے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر کوئی عمل اپنی وجہ سے بھی ہوا تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتے، وہ کہ دوسرے پہ ڈال دیتے، جناب یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ فلاں شخص جو ہے وہ سویا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا ہے۔ تو یہ کام چور لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، غریب سے غریب ترین ہو گیا ہے، اور امیر سے امیر ترین ہو گیا ہے، درمیانہ طبقہ نہیں رہا۔ تو اس صورتحال میں اگر یہ مہنگائی ہے تو جناب اس میں کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، یہ ہماری وجوہات بھی کچھ ہیں۔ عام کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا جی، تو جب فیصلہ ہوتا ہے نا تو فیصلہ کرنے والے بیٹھتے ہیں، دونوں طرف سے بڑے عقل مند لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، جناب پر یا پرچایت ہے، آ جائیں آپ بھی بیٹھیں۔ تو فیصلہ کرنے والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، آپ نے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا۔ اگر انہوں نے آپ پر یہ تشدد کیا ہے تو جناب یہ کام آپ نے بھی کچھ خراب کیا ہے۔ اگر حکمران اچھے نہیں ہیں، اگر ان کی بیڈ پالیسیز ہیں، اگر ان کی وجہ سے مہنگائی آ گئی ہے، ان کی وجہ سے چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو جناب تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ کچھ ہمارے بھی کارنامے ہیں، کچھ ہم نے بھی کیا ہے، کچھ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ ہم سے بھی جو ہے وہ کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم ان حالات سے دوچار ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک میری نگاہ سے گزری، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان جو ہے وہ اس کی اہمیت یوں دیکھیں کہ رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی جو ہے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا، میں وحی کرتا ہوں تو بولتا ہے۔ جب بھی کسی علاقے کے حالات خراب ہوتے ہیں تو جس حوالے سے خراب ہونا، یعنی اگر ہمارے اس علاقے کے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے، امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے، تو اس علاقے کے متعلقہ پولیس آفیسر کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ جناب اس پولیس آفیسر کی وجہ سے نا یہاں پہ امن و امان قائم نہیں ہے، لہٰذا کوئی ایسا پولیس آفیسر آئے جو بڑا ہی سخت ہو، جس کی گرفت بڑی تیز ہو، جو لوگوں کو جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال قائم کر کے دکھا دے۔ اسی طرح جس ملک کے حالات معاشی لحاظ سے اکنامیکل سچویشن خراب ہو جاتی ہے، جس ملک کی اقتصادیات معیشت بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہاں بڑے بڑے ماہرین کو بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے اکانومسٹ لوگ آتے ہیں،
اکانومی کو ٹھیک کرنے آئے ہیں جناب، فلاں ملک سے فلاں شخص کو بلایا، کس وجہ سے؟ کہ ہمارے ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے، ہمارے ملک کی اقتصادیات ٹھیک ہو جائیں۔ تو یہ جو عقل مند لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی عقل مند شخصیت پیدا ہوئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آئیے پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ملکی حالات خراب ہو جائیں تو پھر حضور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک دفعہ حضور ہمارے پاس بیٹھے تھے اور فرمانے لگے، اے مہاجرین کی جماعت، 5 ایسے اعمال ہیں جو تم میں آ جائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ نہ آئیں، مگر وہ 5 کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں، اب یہ 5 جو معاملات حضور نے فرمائے، یہ جو 5 علامات حضور نے فرمائی ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھیے گا اور اپنے آج کے حالات کو بھی دیکھیے گا کہ کیا خوب ویسا ہی نہیں ہے جو حضور نے فرما دیا تھا آج سے 1450 سال پہلے۔ وہ غیب کی خبریں دینے والے نبی نے آج سے پہلے یہ صورتحال ہمارے سامنے نہیں رکھ دی تھی۔ میرے آقا کریم فرماتے، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، بدکاری، زناکاری، فسق و فجور، تو پھر اس قوم پر قحط سالی کو ڈال دیا جاتا ہے، معاشی تنگی کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں، طاعون عام ہو جاتی ہے، ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ پہلے وہ بیماریوں کا نام پچھلی قوموں نے سنا بھی نہیں ہوتا۔ کب؟ جب فحاشی عام ہو جائے۔ تو کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا کام عام نہیں ہے؟ فحاشی کو فحاشی کہنے والے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو کہتے ہیں یہ تنگ نظر بندہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نئے تقاضے کیا ہے، نئے دور کے انداز کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ دیکھو یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے، یہ تو تھوڑی سیر و تفریح ہے، یہ تھوڑی سی تفریح کے لیے تھوڑا سا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خوشگوار کر لے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو فحاشی کہتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، پھر وہاں قحط سالی آتی ہے، پھر وہاں معاشی تنگی آتی ہے، پھر بیماریاں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کے نام بھی پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ پھر دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں ناپ تول کی کمی آ جائے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ کیا آج ناپ تول میں کمی بیشی بڑے سے بڑے مل آنر سے لے کر کے چھوٹا ریڑھی والا نہیں کر رہا؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں جب ملوں سے آٹا نکلتا ہے اور جب کانٹے پہ اس کو تولا جاتا ہے تو وہاں ہیرا پھیری نہیں کی جاتی؟ کیا وہاں پہ کہیں جو ہے وہ ٹن کے حساب سے ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کی جاتی؟ کی جاتی ہے۔ جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کانٹے پر جا کر کے کیسے جو ہے وہ گاڑی کا وزن پہلے کیا جاتا ہے، پھر بعد میں کیسے جو ہے، یہ ساری چیز ہمارے معاشرے میں لوگ جانتے ہیں۔ جس قوم میں ناپ تول میں کمی آ جائے، اس قوم میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ اس قوم پر مہنگائی کا عذاب ڈال دیا جاتا ہے اور اس قوم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز حضور نے فرمائی۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، 5 چیزوں کی نشاندہی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ پہلی چیز میں نے عرض کر دی ہے کہ جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، اس قوم میں بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز، جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جائے۔ یہ تو میں نے مل کی بات کی نا، مل آنرز کی بات کی۔ ہمارا تو ریڑھی والا بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے یار، ہمارا تو مزدور بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ بھی ماپنے میں جو ہے وہ کسٹمر گاہک جو ہے اس کا دھیان ادھر جائے تو یہاں سے جو ہے وہ کلو کا باٹ اٹھا کے وہاں آدھا کلو کا رکھ دیتا ہے۔ یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہاں حکمرانوں کی وجہ سے مہنگائی آ گئی ہے۔ میں گھر بیٹھا یہ کہہ دوں کہ حکمران اچھے نہیں ہیں اور ہمارے معاشرے پہ مہنگائی آ گئی،
خدا کے لیے سوچیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی آ جائے، وہاں مہنگائی، قحط سالی، اور وہاں ایسے حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا ہے جو ان پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا آج ہم اس چیز کا خمیازہ بھگت نہیں رہے؟ کہ آج ہم یہ ساری صورتحال دیکھ نہیں رہے؟ آئیے تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے اپنی بارش کو اٹھا لیتا ہے، ان پر بارش نہیں برساتا۔ اور سنو، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے، یہ جانور، یہ مویشی نہ ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برساتا۔ کس وجہ سے؟ جو قوم زکوٰۃ کا انکار کر دے۔ آج زکوٰۃ جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ بھی لمسم، بس یہ ہے، پوچھا جائے جی زکوٰۃ، تو کہتے ہیں بس ہم ماہانہ طور پہ بس اتنا اتنا دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم نے کبھی بیٹھ کے حساب نہیں کیا، ہم نے کبھی حساب نہیں لگایا کہ بس اتنی زکوٰۃ بنی ہے، اتنے تولے سونا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر حساب نکالا جائے اور پھر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ دی جائے۔ جب بتایا جاتا ہے کہ جی خواتین جو ہیں ان کے پاس جتنا سونا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے، یار وہ تو نوکری نہیں کرتی ہیں، وہ تو ان کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے، ان کے پاس مال کہاں سے آئے؟ تو جناب بیچے نا یہ سونا، جس کو پہن کر کے اپنی زینت کو بڑھایا جاتا ہے، اس کو بیچ کر کے اس کی تعداد کو، اس کی کوانٹٹی کو کم کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، حضور نے فرمایا تیسری چیز، میرے آقا فرماتے جس قوم میں زکوٰۃ نہ دی جائے، جو زکوٰۃ کا انکار کر دے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والی ہو، تو پھر رب بارشوں کو روک دیتا ہے۔ بارش جو ہے پھر اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے، زمین پر جانور نہ ہوتے، تو رب جو ہے وہ کسی ایک قطرے کو بھی زمین پر نہ برساتا۔ اور پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے حکم عدولی کرتی ہے، رب رسول کے وعدوں کی پابندی نہیں کرتی۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم نے رب سے کچھ وعدے کر رکھے ہیں، اس کے رسول سے بھی کچھ وعدے کیے ہیں۔ سب سے بڑا وعدہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، میرے مولا تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہمارا جو ہے وہ مشکل کشا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے اپنے رب سے، اپنے محبوب سے، اپنے آقا سے وعدے کر رکھے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضور فرماتے ہیں یہ چوتھی چیز ہے کہ جس قوم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی حکم عدولی آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیما کے ساتھ بے وفائی آ جائے، تو پھر اس قوم کے اوپر اس قوم کا دشمن جو ہے اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ دشمن کرتا کیا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث پاک، وہ دشمن کرتا کیا ہے؟ وہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو چھین لیتا ہے۔ فَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ سب کچھ چھین لیتا ہے۔ کون؟ ان کا دشمن جو ان پر مسلط کیا گیا تھا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو پھر ان پر دشمن کو مسلط کیا جاتا ہے، وہ جو ان کے پاس سے چھین لیتا ہے سب کچھ۔ آج IMF کی صورت میں وہ دشمن ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے۔ آج جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے وہ بجلی کی بلوں کی صورت میں ہمیں وہ بیچ کر کے دینا نہیں پڑتا اس دشمن کو۔ کیا آج ہمارے پاس جو کچھ اثاثہ جات اکٹھے ہیں، جو کچھ سیونگز ہیں، جو ہم نے سنبھال رکھا ہے، مشکل وقت میں کام آئے گا، کیا آج ہم وہ سب کچھ بیچ کے اپنے بجلی کے بل نہیں ادا کر رہے؟ دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اور دشمن کی کوالٹی بھی بتائی ہے، کیا بتایا کہ وہ دشمن کرے گا کیا؟ فَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے اس کو چھین لے گا ان سے۔ آج دشمن ہم سے چھین رہا ہے، اور دشمن بار بار یہ کہتا ہے کہ ان پر اور مہنگائی کرو۔ آج اگر یونٹ 50 روپے کا ہے تو دشمن کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ یونٹ اگر آج 50 کا ہے تو اس کو 80 روپے کا کرو، چھینو ان سے جو کچھ بھی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب حکمران طبقہ اشرافیہ، جب حکمران پالیٹیشنز، جب حکمران طبقہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے فرامین کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، جب حکمران طبقہ جو ہے وہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو باہمی انتشار میں مبتلا کر دے گا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ ان کی بڑھ جائے گی۔ اب میں پھر یہاں پہ رک کے عرض کرتا ہوں کہ پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا جناب مہنگائی کیوں ہو گئی ہے، تو فوراً سے ہم کہتے ہیں یار حکمران نہیں چنگے، نہ فلانا بھی لوٹ کے لے گیا، فلانے نے بھی جڑا کرپشن کر دیتی، فلانے کا بھی ہم بڑا اس کو صادق اور امین سمجھتے تھے، یار بعد میں پتہ چلا اس نے بھی اتنی کرپشن کر دی ہے، بعد میں پتہ چلا فلاں نے بھی ایسا کر دیا، فلاں لوٹ کے لے گیا ہے، اور یار ہم نے بھی کچھ کیا ہے۔ آؤ نا، دیکھیں ہر چیز کے دو عوامل ہیں، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا جسم ہے نا جی، اس کی دو روحیں ہیں، اس کی دو غذائیں ہیں، ایک جسمانی غذا ہے ایک روحانی غذا ہے۔ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ظاہری عوامل ہوتے ہیں اور کچھ باطنی عوامل بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ملک کو حکمرانوں نے لوٹا ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن عام ہے، ہم مانتے ہیں کہ ان لوگوں نے اشرافیہ نے اس ملک میں جو ہے وہ مہنگائی کا سبب وہ لوگ بنے ہیں، مگر یارو ہمارے ہاں زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ فصلوں کا عشر کون سے چودھری صاحب ادا کرتے ہیں؟ ایک گاؤں کے اندر ایک چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ ان کا رقبہ، یہ گاؤں کے ارد گرد سارا رقبہ انہی کا ہی ہے، اور سارے رقبے پہ گندم بھی لگاتے ہیں، منجی بھی لگاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ عشر بھی دیتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں بس وہ جو لوگ گندم میں ان کی مدد کرتے ہیں بس ایک دو بوری دو چار بوریاں ان کو دے دیتے ہیں اور اسی کو ہی عشر گردانتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے حساب لگایا تھا کہ اگر وہ چودھری صاحب اپنی گندم کا حقیقی عشر جتنا عشر بنتا ہے اتنا عشر اپنے علاقے کے غریبوں کو دے تو خدا کی قسم سارا سال ان کے گھر سے آٹا نہ ختم ہو، ان کی بیٹیاں بیویاں بہویں جو ہیں وہ آٹا لینے کے لیے لائنوں میں نہ کھڑی ہوں۔ تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا انکار کرنے والوں کی بھی تعداد بڑی ہے۔ ناپ تول کی کمی، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے میں ناپ تول میں کمی کر کے کسٹمر کو چکما دے لوں، کسی طریقے سے میں گاہک کو جو ہے وہ چکما دے کر کے میں اصل مال نہ اس کو دوں، ملاوٹ کر لوں، میں جو ہے وہ اصل مال جو ہے وہ تھوڑا دوں، باقی ملاوٹ کی چیز اس کو دے دوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین بڑا خوبصورت دین ہے۔ حقیقت بات ہے آج یہ جتنے بھی پریشانیاں ہم جھیل رہے ہیں نا، آج یہ جو صورتحال ہمارے ملک میں بنی ہے، آج جو ہم مہنگائی کے سیلاب کے اندر ڈوب رہے ہیں، آج سانس لینا جو ممکن نہیں رہا، میں نے پہلے عرض کیا نا جو امیر ہے وہ امیر ترین ہے اور جو غریب ہے بیچارہ غریب ترین ہو گیا، درمیانہ طبقہ ختم ہو چکا ہے، درمیانہ طبقہ نہیں رہا۔ اس کی وجوہات ہم اشرافیہ کو تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں ہاں وہ ہیں، مگر یار کچھ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں، کچھ اپنے اعمال کو بھی درست کریں۔ ابن ماجہ کی ہی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، انسان اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے۔ یار کہیں وہ گناہ نہ ہو گئے ہوں ہم سے۔ من حیث القوم ایز اے نیشن، لیکن جب پاکستان نہیں تھا نا بنا تو ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے کے لیے ایز اے قوم ایز اے نیشن کام کیا تھا، من حیث القوم کا کام کیا تھا۔ ہر بچے ہر بڑے ہر بوڑھے ہر جوان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تو یار آج من حیث القوم ہم اگر اس ملک کی ترقی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ایز اے نیشن؟ اور پرانی قرآن پاک کو اٹھائیں، پرانی قوموں پر جب عذاب آیا کرتے تھے، پہلی قوموں پر جب عذاب آتے تو ساری قوم اللہ کے حضور جھک جایا کرتی تھی، ساری قوم استغفار کیا کرتی تھی۔ یہ دعا جو ہے وہ بلا جو آ چکی ہوتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جب بلا آ جائے، جب تنگی تکلیف آزمائش عذاب آ جائے تو حضور نے فرمایا بلا دعا جو ہے وہ آئی ہوئی بلا کو بھی ٹال دیتی ہے
اور آنے والی بلا کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو کیا آج ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ مسجدوں میں آ کے اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اجتماعی طور پر توبہ کریں، یا اللہ ہم سے کچھ غلط ہو گیا ہے، یا اللہ ہم ایز اے قوم، ایز اے نیشن، من حیث القوم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ 5 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ حضور کے فرمان کے مطابق، اور ان میں اگر ان 5 کو دیکھا جائے تو مجرم میں اور آپ بنتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یار یہ جو معاشرے کا گرا ہوا طبقہ ہے، وہ لوگ جو معاشی طور پر کچھ مستحکم ہیں، جو خوشحال لوگ ہیں، اور خوشحال لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، خوشحال لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں ویل آف لوگ، اچھی ارننگ والے لوگ بھی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ لاہور کے اندر ایک جو ہے وہ کینیڈا کا ایک برانڈ ہے کافی کا، اس کا ایک جو ہے وہ فرنچائز کھلتی ہے، اور وہاں پر کافی لینے کے لیے لوگوں کی ایک لمبی تعداد لگ گئی کہ کافی ختم ہو گئی اس فرنچائز سے، مگر لوگ جو تھے وہ ابھی بھی موجود تھے جو کافی خریدنے والے تھے۔ پتہ چلا کہ مالدار لوگوں کی بھی کمی کوئی نہیں ہے۔ آج آپ ویسے ہی ایک چکر لگائیں کسی شاپنگ مال کا تو آپ کو ہزاروں کے حساب سے بڑی بڑی گاڑیاں نظر آئیں گی، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ بیگ اٹھائے ہوئے شاپنگ کرتے لوگ نظر آئیں گے، تو مالدار لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ مگر میرے معاشرے کا غریب پس گیا یار، میرے معاشرے کے غریب کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو نہروں میں پھینک رہے ہیں۔ میرے معاشرے کا غریب جس کے پاس اپنی ماں باپ کے لیے لینے کے لیے دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے، جس بیچارے کے پاس اپنے بچوں کے لیے فیسیں دینے کے لیے لوگوں نے سکولوں سے بچے اٹھا لیے، کس وجہ سے؟ یار فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو دریاؤں میں پھینک رہے ہیں۔ یہ خبریں روزانہ عام ہیں۔ اور پھر معاشرے کے اندر کتنی بدامنی پھیل گئی ہے، ہر دوسرے چوک پہ ڈکیتی ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ روک روک کے لوگوں سے مال چھینا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ معاشرے کے حالات بدل گئے ہیں، معاشرے کے حالات بگڑ گئے ہیں۔ اس صورتحال میں وہ لوگ کہ جو تھوڑے ویل آف ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھا ہے، وہ اپنے ان نادار لوگوں کی مدد کریں۔ میرا دین تو ہے ہی دین خیر خواہی، میرا دین ہے ہی دین خیر خواہی کا دین ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جب آپ رات کا وقت ہوتا تو اپنے کندھے پر چیزیں اٹھا کر کے بوریاں لاد کے غریبوں کے گھروں میں دے کے آیا کرتے تھے، مسکینوں کے گھروں میں دے کے آیا کرتے تھے۔ اور جب امام زین العابدین دنیا سے رخصت ہوئے نا تو آپ کی جو ہے وہ پشت کے اوپر کچھ نشانات تھے، تو کسی سے پوچھا گیا کہ یہ نشان کیا ہے؟ بتایا کہ یہ رات کو بوریاں اٹھایا کرتے تھے۔ کیوں اٹھاتے تھے؟ غریبوں کے گھروں میں دے کے آتے تھے۔ اور جب آپ کا جنازہ اٹھانا تو کئی سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ خاندان ایسے کھڑے تھے جو کہنے لگے کہ اب زین العابدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں راشن پانی کون دے گا؟ یہ وہ راشن پانی تھا جو مخلوق کی نظروں سے چھپا ہوا تھا، یہ وہ لوگوں کی مدد تھی جو آپ چھپ چھپا کے کیا کرتے تھے۔ ایک مدد تو ریاست کی طرف سے بھی کی جاتی تھی، ایک مدد یہ کیا کرتے تھے۔ میرا دین تو بڑا ہی خوبصورت دین ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر سائل آ جائے نا، مانگنے والا آ جائے، تم نہیں دینا چاہتے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، تم اس کو دینا ہی نہیں چاہتے، مگر دین کیا کہتا ہے؟ قرآن کی بات سنا رہا ہوں، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، پھر بھی ہندہ پیشانی سے ٹالنا ہے، مسکراتے ہوئے چہرے سے ٹالنا ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور میرے دین کا تو آغاز ہی انفاق فی سبیل اللہ سے ہوتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ کا آغاز دیکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو غریب طبقہ ہے، خدا کے لیے ان کی توجہ کریں، ان کی طرف دیکھیے۔ دین بڑا خوبصورت ہے، ہمارے دین کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کا احساس کتنا ہے ہمارے دین میں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص امام بنایا جائے تم میں سے، جو مسجد میں امامت کرواتا ہے، تو وہ لمبی تلاوت نہ کرے۔ عرض کیا حضور کیوں نہ کرے؟ ارشاد فرمایا پیچھے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے معذور بھی کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے ضعیف بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں،
تو وہ ایسے لمبا جو ہے وہ قیام کیسے کر پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ جماعت فرما رہے تھے تو پیچھے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ مدینہ طیبہ کی بات سنا رہا ہوں، اور مدینہ طیبہ کے اندر آغاز میں خواتین بھی آ کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو ساتھ لے آتی، تو حضور جماعت کروا رہے ہیں تو چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے کہ قرآن پاک سننا مجھے بڑا ہی پسند ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنا بھی سننا بھی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، انہوں نے اپنی تلاوت کو محدود کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی آیات کو کم کر دیا، فوراً سے جو ہے وہ نماز کو مختصر کر دیا۔ پوچھا حضور کیا بات ہے، اتنی مختصر نماز؟ نماز میں تو سرور ہی بڑا ہے، نماز میں تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور فرمانے لگے وہ پیچھے ایک خاتون کا بچہ رو رہا تھا، میں نے سوچا اس کی ساری توجہ بچے کے رونے پر چلی جائے گی، میری تلاوت طویل کرنے کی وجہ سے بچہ روتا رہے گا، میں نے تلاوت کو ہی کم کر دیا۔ یہ ہے میرا دین، یہ اس دین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم اقرارم باللسان تو کرتے ہیں یار، تصدیقم بالقلب کدھر گیا؟ کیا وہ جو شخص ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر ہی بیٹھے ہیں وہ شخص جو ملاوٹ کرتے ہیں، ہم سے تعلق والے ہیں، تو اس کا اندر کا وہ تصدیقم بالقلب والا جو ایمان کا حصہ ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا وہ دل کی تصدیق کا ایمان والا حصہ ختم نہیں ہو گیا؟ تو کیا ظاہری ایمان کو ہی لے کے پھر رہے ہیں؟ یہ تو منافقت ہے کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور، یہ تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث پاک، آپ نے فرمایا سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ اب آپ کہیں گے او ہو یہ کیا کہہ دیا؟ آگے بھی سنیے نا، حضور نے فرمایا سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کس ولیمے کا کھانا؟ جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو ترک کر دیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا آج ہمارے ہاں ایسا نہیں؟ جو رشتہ دار بیچارہ غریب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے یار ہم نے 2300 روپے 2500 روپے پر ہیڈ کیا ہوا ہے وہ ہوٹل والوں کے ساتھ، تو اس کو بلائیں گے تو ہمیں تو نقصان ہی ہوگا نا، 2500 روپے کا پر ہیڈ ہے تو یہ غریب کو بلا لیں گے، یہ اس نے دینا تو کچھ نہیں، یہ تو 2500 روپے پلے سے پڑے گا، اس کو کیوں بلائیں؟ حضور نے فرمایا سب سے بری دعوت ولیمے کی اس ولیمے کی دعوت ہے کہ جس میں امیروں کو تو بلایا جائے مگر غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ہمارے اسی شہر کا واقعہ ہے کہ اسی ڈی سی کالونی کے اندر ایک شخص نے اپنے بچوں کے عقیقے کیے، اپنے پوتوں کے عقیقے کیے، جس میں ساری اشرافیہ کو بلایا گیا، بیوروکریسی کو بلایا گیا، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کو بلایا گیا، چھوٹا گوشت کھلایا گیا، کسی اچھے ہوٹل میں کھلایا گیا، مگر وہاں پہ غریب نظر نہیں آتے تھے۔ تو میرے تو نبی پاک اس دعوت کو بھی پسند نہیں کرتے، اس محفل کو پسند نہیں کرتے، اس جو ہے وہ اس گیدرنگ کو پسند نہیں کرتے جس کے اندر غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ کتنا خوبصورت دین ہے، آج غریبوں کا خیال کرنے والے لوگ نہیں رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے کئی خاندانوں کے گھر جن کے ہم مرد نہیں تھے، اور مرد کیوں نہیں تھے؟ غزوات میں شہید ہو چکے تھے، جنگوں میں شہید ہوئے تھے، اسلام کا پرچم بلند کرتے کرتے اپنے بچوں کو یتیم بیٹھے تھے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر بیٹھے تھے، اپنی ماؤں کو لال نوجوانوں سے محروم کر بیٹھے تھے، تو ان کے گھروں میں کام کاج کون کرتا تھا؟ وہ مردانہ کام کون کرتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق ان کے گھروں میں جا کے یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ امیر المومنین بنے تو لوگوں نے یہ عرض کیا حضور اب ہمارے کام کون کرے گا؟ تو امیر المومنین کہنے لگے ہاں حکمرانی اور یہ جو حکومت کے امور ہیں میں ان کو ایک الگ سے ٹائم دوں گا، مگر جب تک ابو بکر کے دم میں دم ہے تمہارے گھر کی خدمت ابو بکر ہی کرتا رہے گا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے بڑے، یہ ہے ہمارا دین۔ مگر آج اگر کوئی غریب بہن بھائی ہو تو ہم اس کی مدد کرنے کی بجائے الٹا کہتے کیا نظر آتا ہے، یہ اپنی مرضی، یہ اپنی وجہ، انہوں کنے آکھیا سی انج دا کام کرے، انہوں کنے آکھیا فلاں کام کرے، انہوں کنے آکھیا۔ یار اس وقت وہ پریشان ہے، وہ مینے، وہ تانے، وہ پریشانیاں، وہ جو تم نے معاملات کرنے وہ بعد میں کر لینا۔ اسلام نے کب کہا ہے کہ اس شخص کی مدد نہ کرنا جس پر تنگ دستی اس کی اپنی وجہ سے آئے؟ نہ اسلام نے ایسا نہیں کہا۔ اسلام کہتا ہے تنگ دست کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے مخلوق خدا کے ساتھ مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واضح طور پہ حدیث پاک سب کو آتی ہے، میرا رب کل بروز قیامت ارشاد فرمائے گا، بندے میں بھوکا تھا، میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب ہے، تو اس چیز سے پاک ہے، تو رب فرمائے گا میرا فلاں بندہ نہیں آیا تھا تیرے پاس،
کیا اس نے کھانا نہیں مانگا تھا؟ کیا تو نے اس کی مدد کی تھی؟ میرے پاس لباس نہیں تھا، میں تیرے پاس آیا تھا۔ رب فرمائے گا، حدیث قدسی ہے، رب فرمائے گا میں تیرے پاس آیا تھا، میرے پاس لباس نہیں تھا، کیا تو نے میری مدد کی تھی؟ کیا تو نے مجھے لباس خرید کے دیا تھا؟ تو کہے گا یا اللہ تو تو لباس سے پاک ہے۔ رب فرمائے گا میرا فلاں بندہ آیا تھا تیرے پاس۔ تو دیکھیں دین تو کتنی خیر سمجھا رہا ہے، بندے سمجھ جا۔ آج مہنگائی ہے، اور مہنگائی اشرافیہ کی وجہ سے ہے، مہنگائی حکمرانوں کی وجہ سے بھی ہے، اور وہ بھی سن لے، اگر کوئی مقتدر لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، کوئی حکمران ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے؟ کلکم رائن و کلکم مسئول، تم سارے کے سارے نگران ہو اور سب سے پوچھا جائے گا۔ کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی ڈی سی ہے، جیسا بھی ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کو جو مقتدر لوگ ہیں، اشرافیہ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کے لیے ایک ہی جملہ حضرت عمر فاروق اعظم کا کافی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر نہر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر جاتا ہے تو اس کی بھی پوچھ کل بروز قیامت عمر سے ہوگی۔ تو یہاں تو بکری کے بچے نہیں، انسان کے بچے مر رہے ہیں۔ یہاں تو لوگ اپنے بچوں کے گلوں پر چھریاں چلا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ غربت کی وجہ سے۔ غریب کہاں سے یہ مہنگے بل ادا کرے گا؟ غریب کہاں سے گھر کا کھانا پانی پورا کرے گا؟ مگر جو لوگ مالدار حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی نرمی پیدا فرمائے۔ حقیقت بات ہے، یہ قیامت کی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو بخیل لوگ ہوں گے، بخیل، بخل والے، بخیل سمجھتے نا جو مال پر سانپ کی طرح بن کے بیٹھ جائے، بخیل لوگ امیر ہو جائیں گے، امیر کبیر مالدار ہو جائیں گے، مگر ہوں گے بخیل، یعنی وہ مال خرچ نہیں کریں گے، بخیل لوگ امیر ہو جائیں گے۔ ایک یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ مگر دیکھو اپنے غریب، اپنے ارد گرد معاشرے کے غریب لوگوں کی مدد کریں، یہ اس وقت ضرورت ہے، اس چیز کی، اس امر کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہے وہ حالات، معاشرہ بڑا دور، بڑا جو ہے وہ عجیب سے صورتحال کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں اکثر یہ دعا مانگا کرتے، یا آخری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ مجھے ساری زندگی مسکینوں میں رکھنا، مسکینوں میں ہی رکھنا، اور میرے مولا میرا خاتمہ بھی مسکینوں کے ساتھ ہی کرنا، اور یا اللہ کل بروز قیامت مجھے جنت میں مسکینوں کے ساتھ ہی داخل فرما۔ کتنا خیال ہے مسکینوں کا میرے آقا کریم کو، کتنا میرے آقا کو مسکینوں غریبوں سے محبت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے وہ آپ کے گھر مسلسل جو ہے وہ 7 دن چولہا نہیں جلا ہے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں، مگر میں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکینی کی زندگی گزاریں، اور ہم مہنگائی کے اس دور میں بھی بڑے بڑے برانڈ سے شاپنگ کریں، ہم مہنگائی کے اس دور میں بھی جو ہے وہ برانڈ کا لباس پہنے، برانڈ کا جوتا پہنے، اور ہمارے سگے بھائی کے پاس جو ہے وہ عام جوتا پہننے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو پھر یہ کس بات کی مسلمانی ہے؟ یہ کس بات کا کلمہ ہے؟ یہ کس کے حضور سر جھکاتے ہیں؟ یہ کس کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ آؤ ابھی سے اپنے دل کے اندر احساس پیدا کریں، آؤ یہ جو آج کے معروضی حالات ہیں، یہ پریشانی اور مہنگائی کا دور ہے، آؤ اس میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ جو اشرافیہ کی ذمہ داریاں، جو حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے مولا ہمیں جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران عطا فرما، ہمیں حضرت عمر بن خطاب جیسے حکمران عطا فرما۔ مگر دوستو یارو آؤ جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ہم بھی وہ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں غریب، غربا، مساکین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امیروں کے دلوں کو نرم فرمائے، اور وہ غریبوں کے لیے جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ دینے والے کو اور عطا کرتا ہے۔ پرانے زمانوں میں کنویں ہوا کرتے تھے، جو کنواں چلتا رہتا تھا اس کا پانی بھی زمین سے نکلتا رہتا تھا، اور جو کنویں سے پانی لینا بند کر دیتے تھے زمین سے وہ کنواں بھی بند ہو جاتا تھا۔ تو اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جو لوگوں میں خرچ کرتا رہتا ہے رب اس کو اور عطا کرتا رہتا ہے، اور جو خرچ کرنا بند کر دیتا ہے پھر وہ کنواں جیسے سوکھ جاتا ہے، اس کی بھی ارننگ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔